الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ ابراہیم آیت نمبر 38 سے ربنا اے ہمارے رب انک تعلم ما نخفی بے شک تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں وما نعلن اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں وما یخفی علی اللہ من شیء اور نہیں مخفی اللہ پر کوئی بھی چیز فی الارض ولا فی السماء زمین میں اور نہ آسمان میں۔ اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ جب وہ اپنی بیوی کو اپنے بچے کو چھوڑ کے چلے گئے تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے کیا دعائیں مانگیں، تو اسی دعا کے ضمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کی ہے۔ اوپر دعا تھی کہ اللہ میں نے اپنے بیوی بچوں کو تیرے گھر کے پاس ایک بے آباد وادی میں چھوڑا ہے، ان کو رزق دے اور لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ تو اسی میں آگے فرمایا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب بے شک تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، یعنی جو کچھ ہم زبان سے مانگ رہے ہیں یہ ظاہر ہو گیا، اس کا بھی تجھے پتہ ہے، اور جو ہمارے دل میں ہے جس کا ہم نے اظہار نہیں کیا، جو تجھ سے مانگا نہیں، وہ بھی تو جانتا ہے۔ آسمان و زمین کی کوئی چیز تجھ سے مخفی نہیں ہے، تو اسی لیے اے اللہ ہم جو زبان سے مانگ رہے ہیں وہ بھی ہمیں عطا کر، اور جو ہماری دلی مرادیں ہیں جو بھی دلی مرادیں ہیں وہ بھی پوری کر۔ دیکھیں انسان کو تو اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، انسان اللہ سے صحیح طرح مانگ ہی نہیں سکتا، اور جو چیز اس کی ضرورت ہے پوری مانگتا ہی نہیں ہے۔ یہ اب کتنا چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے جسم کو ضرورت ہوتی ہیں، جسم میں ہمارے اندر کہاں خامی آ رہی ہے، ہمیں کیا چیز ضرورت ہے، انسان کو اس کا پتہ ہی نہیں، انسان کو اپنی حاجتوں کا ہی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، اور جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے انسان جب اپنی زبان میں مانگتا ہے تو بعض اوقات وہ اظہار کر ہی نہیں سکتا کہ اللہ مجھے کیا چیز ضرورت ہے، اسے مانگنا ہی نہیں آتا۔ تو اسی لیے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اے اللہ تو ہی سب کچھ جانتا ہے، جو ہم ظاہر کر رہے ہیں زبان سے مانگ رہے ہیں اس کا بھی تجھے پتہ ہے، اور جو چیز ہم چھپائے ہوئے ہیں جو ہماری دلی مرادیں ہیں یا جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اور ہم جانتے ہی نہیں ہماری ضرورت ہے اور تو جانتا ہے، اے اللہ وہ ساری ہمیں عطا کر۔ اور پیچھے یہی کہا گیا تھا نا کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، کہ تم جو کچھ تمہاری مانگ ہوتی ہے وہ تمہیں دیتا ہے، چاہے تم زبان سے مانگتے ہو یا تمہاری طبیعت کی مانگ ہوتی ہے، تمہاری ضرورت ہوتی ہے، وہ تمہیں عطا کرتا ہے۔ اے ہمارے رب بے شک تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، اور نہیں مخفی اللہ پر کوئی بھی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جس نے وہب عطا کیا لی مجھے علی الکبر باوجود بڑھاپے کے، کیا عطا کیا؟ اسماعیل و اسحاق، اسماعیل اور اسحاق۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب البتہ سننے والا ہے دعاؤں کو۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ دعا مانگ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، کب؟ جب اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا، اپنی بیوی ہاجرہ کو چھوڑا، اس وقت دعا مانگ رہے ہیں۔ ابھی تو ملا ہی صرف اسماعیل ہے، اسحاق تو ابھی ملا نہیں،
تو کہہ کیا رہے ہیں آگے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق عطا کر دیا ہے، حالانکہ ابھی پہلا بیٹا ملا ہے اسماعیل، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اسحاق کا تو ابھی آیا نہیں۔ اس کے دو جواب ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اسی موقع پر انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری مل چکی تھی، اور اللہ کی طرف سے جو خوشخبری ملی ہے وہ کنفرم ہے، پکی ہے۔ اللہ کے وعدے تو پکے ہوتے ہیں، تو اب جس کی خوشخبری مل گئی گویا وہ عطا ہو گیا۔ اسی لیے کہا بڑھاپے کے باوجود جس نے مجھے اسماعیل بھی دے دیا، اسحاق بھی دے دیا، اس کا شکر ہے۔ یا پھر یہ کسی اور موقع کی دعا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے یہ کسی اور موقع کی دعا ہے، یہاں مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مناسبت سے اسے رکھ دیا ہے۔ تو فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے عطا کیا ہے مجھے باوجود بڑھاپے کے اسماعیل اور اسحاق۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک یقیناً میرا رب البتہ سننے والا ہے دعاؤں کا۔ ابراہیم علیہ السلام بڑا عرصہ دعا مانگتے رہے، ربی حب لی من الصالحین، اللہ نیک اولاد عطا کر، بڑا عرصہ مانگتے رہے، اور 90 سال کی عمر میں 90 سال کی عمر تک مانگتے رہے، اور پھر جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام ان کو عطا کیے۔ تو فرمایا میرا رب دعاؤں کا بڑا سننے والا ہے۔ دعا سنی کب ہے؟ 90 سال بعد سنی ہے۔ تعریف کریں کہ اللہ بڑا دعاؤں کو سننے والا ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ اب دینا تھا، اتنا عرصہ مانگتا رہا۔ مایوس نہیں ہوئے، مانگتے رہے، مایوس نہیں ہوئے، کیونکہ دعا اپنی جگہ ایک عبادت ہے۔ اگر جو چیز مانگ رہے ہیں وہ نہیں مل رہی، عبادت تو ہے نا، تو مایوس نہیں ہوئے۔ جب عطا ہوا کہا اللہ دعاؤں کا بڑا سننے والا ہے۔ اچھا ایک اور بات بھی ہمیں یہاں سمجھ آ رہی ہے کہ اولاد کے ملنے پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ شکر اس اللہ کا ہے جس نے مجھے اسماعیل عطا کیا ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ اولاد ملی اور نام بن گیا پیر بخش۔ اولاد اللہ نے دی، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہے بیٹیاں عطا کرے، جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے دونوں دے، جسے چاہے کچھ نہ دے، وہی ہے اولاد دینے والا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام اسی سے مانگ رہے ہیں، رب حب لی من الصالحین، اللہ نیک اولاد تو عطا کر۔ اور جب ملی شکر اسی کا ادا کریں، دیا جو اس نے ہے، اولاد دینے والا جو ہوئی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں نام اللہ ڈیوایا، دتا نہیں ڈیوایا، کسی اور سے دلوایا اس نے، یا پیر بخش، یا امام بخش، یا نبی بخش، یہ نام ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اللہ بخش ہے، اللہ نے بخشا ہے، یہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے بخشا ہے، تو نے مجھے عطا کیا ہے۔ اسی لیے جب اولاد ملے تو شکر اللہ کا، منت اسی کے آگے، نظر و نیاز اسی کی، یہ نہیں کہ اولاد دی اس نے اور منوتی کسی قبر کی، یہ نہیں، یہ سبق ہے ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ ایسے ہی فرمایا قد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام میں بھی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو وہ بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ان کا سبق کیا ہے کہ اولاد ملتی ہے، شکر اللہ کا ادا کرو، صدقہ اسی کے نام کا، نظر اسی کی، منت اسی کی۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے عطا کیا ہے مجھے
باوجود بڑھاپے کے اسماعیل اور اسحاق، ان ربی لسمیع الدعاء، یقیناً میرا رب البتہ سننے والا ہے دعاؤں کا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب بنا مجھے، اجعلنی بنا مجھے، مقیم الصلاۃ نماز کو قائم رکھنے والا، نماز کا پابند، ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے بھی، ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب اور قبول کر میری دعا۔ کیا دعا مانگی؟ اے اللہ مجھے نماز کا پابند بنا۔ تمام عبادات میں سب سے اہم ترین عبادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں بھی کیا تھی؟ نماز۔ اگرچہ باقی باتیں بھی جو اللہ کی طرف سے فرائض کا درجہ رکھتی ہیں وہ بھی ضروری ہیں، لیکن یہاں خصوصی طور پر دعا نماز کی کر رہے ہیں، کیونکہ نماز آ گئی باقی عبادات خود بخود آ جائیں گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ صحیح معنی میں انسان نمازی بن جائے تو اس کی زندگی سے گناہ نکل جاتے ہیں، بگاڑ ختم ہو جاتے ہیں اور باقی عبادات خود بخود آ جاتی ہیں۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ خلیفہ بنے تھے تو انہوں نے ایک فرمان جاری کیا تھا اپنے وزراء کے ہاں، اور کہا تھا کہ تمہارے ذمے جو کام ہے، جو معاملات ہیں، ان میں سے سب سے اہم ترین کام میرے ہاں وہ یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کرو۔ جس نے نماز کی پابندی کی وہ باقی عبادات کی بلاولا پابندی کرے گا، جس نے نماز ضائع کر دی وہ باقی سارے دین کو ضائع کر بیٹھے گا۔ نماز اہم ترین ہے، نماز آ گئی باقی کی پابندی ہو جائے گی، نماز گئی سب کچھ گیا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی فقط حبط عملہ، اس کا عمل برباد ہو گیا، باقی عمل بھی گیا۔ اسی طرح فرمایا کہ جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اسی طرح حدیث ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے۔ نماز آ گئی بندہ مومن سمجھا جائے گا، نماز گئی ایمان ختم۔ کفر اور بندے کے درمیان یعنی مومن بندے کے درمیان حد فاصل نماز، نماز سے سمجھا جائے گا کہ یہ مومن ہے، نماز نہیں پڑھتا اسے مومن کیسے سمجھا جائے گا؟ اسی لیے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی کام کے بھی چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھا جاتا تھا، صرف نماز ایک ایسا عمل تھا کہ اس کے چھوڑنے کو کفر سمجھا جاتا تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ جماعت سے پیچھے کوئی بھی نہیں رہتا تھا، صرف دو بندے جماعت سے پیچھے رہتے تھے، ایک منافق اور دوسرا جو سخت بیمار ہے نہیں آ سکتا مسجد میں، یہ صرف جماعت میں نہیں ملتے تھے، باقی کوئی بھی جماعت سے پیچھے نہیں رہتا تھا۔ بہت زیادہ نماز کی تاکیدیں آئی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی حدیث ہیں، اب وقت نہیں ہے۔ تو فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نماز کا پابند بنا، ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے بھی۔ جہاں اپنے لیے دعا کر رہے ہیں وہاں اولاد ساتھ ہے، اولاد کو بھی یاد رکھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ جیسے مجھے نماز کا پابند بنا میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا۔ اپنی اولاد کی بھی نمازوں کی فکر ہے، کیا ہمیں اپنی اولاد کی نماز کی فکر ہوتی ہے؟ اور سوچیں ہمیں کن کن چیزوں میں اپنے اولاد کی فکر ہوتی ہے، کن کن مسائل کی ہمیں اولاد کی فکر ہوتی ہے کہ ان مسائل کے بغیر ہم اولاد کو نہیں چھوڑتے، سختی کرتے ہیں، تاکید کرتے ہیں، پابندی کراتے ہیں، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی ہمیں اولاد کی فکر نہیں ہوتی؟ یہ ہر بندہ خود سوچے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اولاد کی کیا فکر ہے؟ اے اللہ ان کا عقیدہ ٹھیک ہو،
اوپر آئی تھی دعا، جب دعا یہاں شروع ہوئی اوپر، رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بتوں کی عبادت سے بچا، شرک سے بچا۔ اولاد کے عقیدے کی فکر ہے، اولاد کی نمازوں کی فکر ہے، اے اللہ مجھے نماز کا پابند بنا، میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا۔ اس سے ہمیں بھی سبق مل رہا ہے، کیونکہ ان کی ایک ایک دعا میں، ایک ایک چیز میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہمیں بھی یہ سبق مل رہا ہے کہ ہمیں جیسے ہمیں اپنی فکر ہوتی ہے کہ ہماری آخرت سنور جائے، ہمارا عقیدہ ٹھیک ہو، ایمان درست ہو، ہم نماز کے پابند ہوں، ویسے ہی ہمیں اپنے اولاد کی فکر ہونی چاہیے، اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کی ہمیں فکر ہو۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب اور ہماری دعا قبول کر۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش اور تمام ایمانداروں کو بخش۔ کب؟ یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا، جس دن حساب قائم ہوگا، جس دن تو حساب لے گا، اس وقت سب کو بخش دینا، مجھے بھی، میرے ماں باپ کو بھی اور تمام ایمانداروں کو۔ تمام ایمانداروں کے لیے دعا کرنا یہ بہت بڑا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص ایمانداروں کے لیے بخشش کی دعا مانگتا ہے تو اس کے لیے ایک ایک مومن کے بدلے ایک ایک نیکی ہوتی ہے۔ اب کیا جب سے یہ دنیا بنی ہے، جتنا مومن گزرے ہیں، کتنا اربوں کروڑوں خربوں مومن گزر چکے ہیں، اور یہ دعا مانگ رہے ہیں سب کے لیے، اور جو ابھی موجود ہیں اور جو آئندہ آئیں گے سب کے لیے دعا ہے۔ اللہ تمام ایمانداروں کو بخش۔ اب دعا کے ساتھ ساتھ اس کا اپنا فائدہ ہو رہا ہے۔ ایک تو اس لحاظ سے فائدہ ہے کہ ایک ایک مومن کے بدلے ایک ایک نیکی اس کی ہر دعا کے بدلے مل رہی ہے۔ اور دوسرا حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص پیٹھ پیچھے کسی کے لیے دعا کرتا ہے، وہ نہیں دیکھ رہا، وہ ساتھ نہیں ہے، اسے پتہ نہیں ہے، یہ اور کے حق میں دعا کر رہا ہے، فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں جو تو اس کے لیے مانگ رہے اللہ تجھے بھی عطا کرے۔ اب یہ اوروں کے لیے مانگ رہے ہیں، اللہ تو سب کو بخش دے، اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اللہ اسے بھی معاف کر۔ اور فرشتے ظاہر ہے اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں، یفعلون ما یؤمرون، جو حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں۔ تو اوروں کے لیے دعا کرنا یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے، اس میں اپنا بھی فائدہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا مانگی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کا باپ مشرک تھا، کافر تھا، اور مشرک کافر کے لیے دعا کرنا یہ تو منع کیا گیا ہے۔ تو یہ پہلے کی بات ہے، یہ دعا پہلے کی ہے، بعد میں ابراہیم علیہ السلام رک گئے تھے، جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں سورۃ توبہ آیت نمبر 114 میں، وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا مانگنا ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو اپنے باپ سے وعدہ کر چکے تھے۔ فلما تبین له انہ عدو للہ تبرأ منہ، جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے، تو انہوں نے اس سے برات کا اظہار کر دیا، بری الگ ہو گئے، دعا مانگنا چھوڑ دیا۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، یقیناً ابراہیم گڑ گڑانے والا بہت بردبار تھا۔ تو یہ بڑی جامع دعا ہے، یہ اکثر مسلمان تشہد میں یہ دعا پڑھتے ہیں، تو یہ تشہد میں یہ دعا پڑھنا جائز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی شخص تشہد پڑھ لے، درود شریف پڑھ لے، اس کے بعد جو دعا اسے پسند ہو وہ مانگ سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن کی کوئی دعا ہے، حدیث کی کوئی دعا ہے، جو بھی دعا اسے سب سے زیادہ پسند ہے وہ مانگ سکتا ہے۔ تو اس حدیث کی روح سے یہ دعا بھی تشہد میں مانگی جا سکتی ہے۔ کتنا جامع دعا ہے، ایک بار پھر دیکھ لیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب بنا مجھے نماز کا پابند اور میری اولاد میں سے، اے ہمارے رب اور قبول کر میری دعا،
اے ہمارے رب بخش دے مجھے اور میرے والدین کو اور ایمانداروں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔